نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، حضرت مولانا کا حکم ہے کچھ بولنے کا. میں تو طفل مکتب ہوں، جانتا کچھ نہیں ہوں. ان حضرات کی محبت ہے کہ عزت دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گمان کے مطابق اور آپ سب کی گمان کے مطابق اپنی شان کے مطابق مجھے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے گناہوں پہ بہت شرمندہ ہوں. میں اپنے گناہوں پہ بہت شرمندہ ہوں. جو اڑ نہ پائے فضا میں وہ پرندہ ہوں. الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو، الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو. ابھی حیات ہے باقی، ابھی میں زندہ ہوں. غور کیجئے اس شعر پہ. یہ شعر ہمیں سبق سکھا رہا ہے کہ شرمندگی اور عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے. جو کچھ گزر گیا وقت ہم وہ واپس نہیں آ سکتا، اس پہ توبہ کر لو اور آگے کے لیے اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق پرواز مانگو. کیونکہ ہم سب کا مقصد حیات جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں دنیا میں اور جناب بہت کمائیں، بہت پڑھیں، بڑی تعلیم حاصل کریں یا بڑی دولت کمائیں، بڑے گھر بنائیں، بڑی گاڑیاں لیں. نہ نہ نہ، یہ تو سب مقدر کا ملتا ہے. جو مقدر میں لکھا ہے وہ ملے گا، اسے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی کم نہیں کر سکتا، کوئی بڑھا نہیں سکتا. کہاں سے ملے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ پاک کہتے ہیں میں جہاں سے چاہوں جس کو چاہوں دیتا ہوں، بے حساب دیتا ہوں. اور ہم پاگل ہیں، بھاگ رہے ہیں. جو کام اللہ کا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کرنا ہے، اللہ تھوڑی کرے گا. اللہ کہتا ہے تم سبب کے درجے میں کوشش کرنے کے پابند ہو بس، باقی تم چھوڑ دو. نیت کرو اور اخلاص سے نکلو، کیونکہ اخلاص کی بہت قدر ہے اللہ کے یہاں. چھوٹا سا عمل ہو اخلاص کے ساتھ ہو، بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے.
ایک واقعہ پڑھ رہا تھا میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا، وہاں لنگر جاری رہتا تھا، لوگ لاتے تھے، سامان دیتے کرتے تھے، کچھ تھے. حضرت ماشاءاللہ بڑے صاحب کش بزرگ تھے. ایک صاحب بریانی کی دیگ لائے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت وہ بریانی کی دیگ لائے ہوں، دینا چاہتا ہوں. حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، کسی مراقبے میں تھے. چند منٹ کے بعد کہا کہ جاؤ جا کے دے دو. وہ کہنے لگا حضرت یہ بات تو ہم اس سے پہلی دفعہ ہی میں ہی کہہ دیتے ہیں، اتنی دیر لگا دی، خیریت تو تھی، آپ کہاں یعنی کہ اس میں تھے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگے ہاں تیری بریانی کی دیگ لانے سے پہلے ایک شخص تھوڑے سے چنے لایا تھا اللہ کے لیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس کی طرف اتنی تھی کہ میری نگاہ نہیں ہٹ رہی تھی. تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے یہاں بریانی یا قیمتی چیزوں کی قدر نہیں، اخلاص کی قدر ہے. وہ جو تھوڑے سے چنے جس قابل تھا وہ لے آیا اور اللہ کو پسند آ گیا، اللہ کے محبوب کو پسند آ گیا. دیکھیے زندگی کے شعائر جو ہیں ان کو ہمیں سمجھنا ہے وہ کیا ہے. شعائر یہ ہیں کہ میں نے اپنے ذمے جتنے حقوق ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، سب کے حقوق ادا کرنے ہیں. بہت مشکل کام ہے، لیکن مشکل اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب آدمی اپنی انا کو ذبح کر دیتا ہے، پھر مشکل نہیں رہتی، پھر تو مشکل آسان ہو جاتی ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی دینے والے بنو. بھائی دینے والے کہاں سے دینے والے بنے؟ کہ اللہ کے دینے والے کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ تم کوئی دولت بانٹتے پھرو یا سب کو، یعنی کہ کسی دینے والے یہ ہیں کہ تم سب کے لیے بھلائی چاہو، بھلائی مانگو، اس سے مسکرا کے بات کرو، اسے تم اچھا مشورہ دو، اس کے لیے تم دعا کرو ہر ایک کے لیے، چاہے وہ تمہارا برا ہی کیوں نہیں چاہتا ہو، تم اس کے لیے خیر مانگو. امتی محمدی کو تو جو ہے نا ایسے ہی ہونا چاہیے کہ وہ سب کے لیے خیر مانگے، روئے ان کے لیے. جب ان کے لیے دوسروں کے لیے روئے گا تو اللہ کو ہم پہ بھی ترس آ جائے گا. دوستوں ساری زندگی دلائل دیتے رہو، اللہ کو آپ دلائل سے قابو نہیں کر سکتے. ہاں 2 آنسو قیمتی اللہ کے آگے گرا دو. رات کو 2 بجے اٹھو، 2 نفل پڑھ لو اور 2 آنسو بس، اے اللہ ایمان چاہتا ہوں، سب کی خیر چاہتا ہوں، ایمان والی موت چاہتا ہوں. خدا کی قسم اللہ کو پیار آ جائے گا، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. اللہ پاک بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ پاک حساب لیں گے. یا رسول اللہ اللہ پاک حساب لیں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں اللہ پاک حساب لیں گے. وہ صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے پھر تو اللہ پاک معاف کر دیں گے، وہ بڑے رحیم ہیں، وہ بڑے کریم ہیں، وہ معاف کر دیں گے، پوچھو گے چل گئے. تو بات یہ ہے دوستوں، کسی دینے والے کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے، مانگنے والے کو لڑتے ہوئے دیکھا. یہ میرا ہے، دے دے، میرا حق آ گیا ہے. ارے بھائی لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو آپ کے مقدر کا ہے وہ آپ کو ملے گا، اور کوئی اگر آپ کے ساتھ ناجائز کرے گا تو وہ خود پریشان ہوگا. آپ اللہ کے سپرد کر دو اپنا معاملہ، اپنے آپ کو جو ہے مثبت کاموں سے جوڑ لو، اور فکر یہ کر لو کہ بھائی میرا اسٹاپ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اسٹاپ سے مراد کہ دنیا چھوڑنے کا وقت کوئی بھی ہو سکتا ہے.
بچے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں. کل ہمارے ایک عزیز کے یہاں 1 سال کے بچے کا انتقال ہو گیا. حالانکہ ماشاء اللہ سب کل کی بات ہے. تو یہ تو کوئی وہ نہیں ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں لیکن وہ پھر اللہ پاک انہیں کھڑا کر دیتے ہیں. میں بیٹھا ہوں سامنے آپ کے 2020 کی کووڈ میں مجھے جواب دے دیا تھا ڈاکٹروں نے. میرے گھر والے مجھے ہاسپٹل لے گئے، آغا خان والوں نے کووڈ کے اس میں ڈال دیا اور پہلے دن سے کہہ دیا کہ یہ نہیں جی سکتے، یہ نہیں بچیں گے. اور میں 5 دن جو ہے نا آئی سی یو میں اکیلا وہ بے ہوشی کی حالت میں وینٹیلیٹر پہ پڑا رہا ہوں. آخری رات 5ویں رات جو تھی، جو ڈاکٹر رات کو ریمارکس لکھ کے جاتے ہیں رجسٹر پہ اپنے، جن کی آپ ہوتے ہیں زیر نگرانی، تو وہ رجسٹر میں لکھ کے گیا تھا آئی ڈونٹ ہوپ دس پیشنٹ اگین بیک ان لائف. مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ مریض دوبارہ زندگی میں آئے گا. اور صبح جب وہ آیا تو میں بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا. خدا گواہ ہے کہ رات کو بزرگوں کی زیارت ہوئی. کیا معاملات تھے کیا نہیں تھے یہ میرا رب جانتا ہے، لیکن کوئی 1 گھنٹے تک مسلسل اپنے شجرے کے بزرگوں کی اور شجرے کے علاوہ چند بزرگوں کی، حضرت باعزیز بستامی میرے شجرے کے نہیں ہیں، میرا شجرا سلسلہ چشتیہ کا سلسلہ ہے. ہمارے بڑے بزرگوں میں حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تھے، میرے حضرت شیخ بھی تھے میرے موجود وہاں پہ، اور بہت سارے بزرگ تھے. اور عجیب معاملات ایسا تھا کہ جیسے کہ کوئی بڑا میدان ہے اور جناب گمسان کی رن پڑی ہے، یہاں پہ جنگ ہوئی ہے، دھول اڑ رہی ہے. واللہ عالم بالصواب کیا تھا. اور میری کیا کیفیت تھی مجھے نہیں پتا. جب مجھے ہوش آیا تو میں آئی سی یو کے کمرے میں تھا، اکیلا کمرہ، انڈیپینڈنٹ کمرہ، اور اس میں ایک آبزرویشن کے لیے کیا کہتے ہیں ڈاکٹرنی موجود تھی. اور وہ اس کی حالت یہ تھی ڈاکٹرنی کی، جب میری آنکھ کھلی تو اس کا وہ کپ پاری اور سر اور سب ڈھکا ہوا، اس نے بڑے ادب سے پتہ نہیں کیا دیکھ رہی تھی، میری کیا کیفیت تھی واللہ عالم بالصواب. اور اذان کی آواز آ رہی تھی تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا یہ کون سی نماز کی اذان ہے؟ تو ایک دم گھو پکڑا کے کہنے لگی وہ سر وہ جو ہے نا یہ فجر کی ہے، یہاں تو صرف فجر کی آواز آ جاتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں تو آغا خان میں کوئی مسجد نہیں ہے. لیاقت نیشنل کی مسجد کی آواز صبح ہی آتی ہے کیونکہ ٹریفک نہیں ہوتی، دن میں ٹریفک اتنی ہوتی ہے اس لیے اذان کی آواز نہیں آتی ہے. جی میں نے کہا بیٹا ذرا دیکھنا یہاں میری تسبیح ہوگی دے دیجیے، دیکھتے دے دیا اس نے 12. ڈاکٹر جب صبح آیا واپس تو میں بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا تو مجھے دیکھا تو اس کو جھٹکا لگ گیا. وہ کہتا یہ کیا ہے؟ وہ بیچاری سر جھکائے کھڑی ہوئی، کیا جواب دے گی، کیا بتا سکتی ہے وہ. 3-4 دفعہ جب وہ چیخا تو وہ کہتی ہے سر یہ معجزہ ہے. یہ وہ بچی کہہ رہی ہے سر یہ معجزہ ہے. اللہ الصمد. مجھے تو پتہ نہیں کیا گزری تھی. میرے گھر والوں نے بعد میں بتایا کہ جناب 4 دن تک ہمیں یہ نہیں پتا تھا تم ہو کہاں اور کس حال میں ہو، ہمیں نہ دیکھنے دے رہے تھے نہ رپورٹیں دے رہے تھے. اور جتنی میری انہوں نے رپورٹیں کرائی ساری نگیٹو آ رہی ہیں، کوئی پوزیٹو کووڈ کی رپورٹ نہیں آئی. اور مجھے کووڈ والوں میں ڈالا ہوا تھا انہوں نے. وہ تو مسعود نواب میرے ماموزاد بھائی ہے. میری اہلیہ کے ذہن میں ایک دم خیال آیا ایسے میں تو آدمی کا دماغ، تو انہوں نے میرے بیٹے سے کہا محمد ایسے کہ مسعود چچا کو فون کرو، ان کو بلاؤ. اور فون کیا اور اپنے اماں کو دیا. میری بیوی رونے لگی. اور بھابھی رو کیوں نہیں؟ کیا بھائی 4 دن ہو گئے تمہارے بھائی کی شکل نہیں دیکھی، ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہے کس حال کہاں ہے. آپ میں ابھی پہنچ رہا ہوں. اللہ عالم بالصواب کہتے ہیں کہ 10-12 منٹ میں وہ آغا خان پہنچ گیا اور آن کے ان لوگوں سے ملا. اور آن کے وہ ماشاءاللہ ذرا دبنگ آدمی ہے، پورے اس کو جانتا ہے. انڈس کا بھی وہ ہے، یہ IKD میں بھی ہوتا ہے. تو اس نے ہلچل مچائی اور کہاں ہے رپورٹیں، کہاں یہ کہاں ہے کون سے ڈاکٹر ساری، یہ رپورٹیں ساری نگیٹو ہوئی ہیں کہاں. وہ لے گیا جناب کہنے لگے تم نے یہاں ڈالا ہوا، ان کو مارنا چاہتے ہو جو تم نے یہاں ڈالا ہوا ہے. تم چاہتے ہو کہ نہیں ہوا وہ ہو جائے. یہاں تم نے یہ 16 مریض ڈالے ہوئے ہیں کووڈ کے، وہیں پہ تم نے ان کو بھی لا کے ڈال دیا.
بھائی ان کا تو کیس ہی دوسرا ہے، یہ تو یعنی کہ بے ہوشی کی حالت میں ہے، آپ کو ان کو یہاں پہ لا کے کیوں لگایا، آپ کو ان کو اس نے ICU میں شفٹ کروایا، ساری چیزیں وہ کروائیں. اور وہ اللہ کے حکم سے کیا کہتے ہیں، جب مجھے ہوش آیا تو اس کے 3 دن کے بعد میں گھر آ گیا، اور الحمدللہ آج آپ کے درمیان بیٹھا ہوں، سارے کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ جناب میری تھوڑی سی ویکنیس ہو گئی ہے، کمزوری ہو گئی ہے، وہ طاقت نہیں رہی ہے، لیکن زندگی اللہ کے اختیار میں ہے. میرے حضرت اقدس حضرت صوفی اقبال صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہر سانس کو آخری سانس سمجھ لو، گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا. گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا. گناہ کے وقت اگر ہمیں یہ خیال ہو کہ اگر یہ سانس رک گئی اس وقت تو پھر میرا حشر کیا ہوگا، کس میں شمار ہوگا. آپ یقین کیجئے کہ اس خوف سے جناب لرزہ طاری ہو جائے گا اخلاص کے ساتھ، اور اس گناہ سے نفرت ہو جائے گی نصیب انشاءاللہ. میری ایک مریدہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے بچے کی شادی تھی، کوئی جناب وغیرہ میں رشتہ ہوا تھا، وہ مہندی کی رسم ان کے ہوتی ہوگی، وہ جناب انہوں نے لڑکی والوں نے بلایا، اور وہ جناب کہنے لگی کہ حضرت وہ تو وہاں جو ہے نا وہ گانا شروع ہو گیا اور اسٹیج پہ بچیاں ناچنے لگی، میرے تو حالت خراب ہو گئی، میں تو کیا ہوگا. اور میں یہ سوچنے لگی کہ اگر اس وقت موت آ گئی تو میرا شمار کس میں ہوگا. اور وہ اٹھ کے آ گئی وہاں سے کہ بھائی ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، آپ کیا ہوتا ہے، آپ اپنے گھر میں کریں، ہمیں کیوں بلایا آپ نے. ہمارے یہاں نہیں ہوتے نا، ہمارے یہاں تو ہم الحمدللہ مہندی کی رسمیں نہیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، ہم تو سیدھا سیدھا نکاح کرتے ہیں. بھائی کیا کہتے ہیں، اور مسجد میں نکاح کرتے ہیں، بلاتے ہیں، رخصتی دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ولیمہ کھاؤ بھائی، سنت ادا کرو. میں تو یہ بھی منع کرتا ہوں براتوں کھانا دو، کہتا ہوں اس کی کہیں شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ خواہ مخواہی کے لیے آپ لوگوں نے اپنے پیچھے مصیبت لگائی ہوئی ہے. عزت کا مسئلہ، عزت کس چیز کی عزت؟ عزت وہ ہے جس کو دین نے حکم دیا، جو شریعت کے اندر رہ کے ہے. دنیا والے کیا کہیں گے، دنیا والے تو گالیاں دیتے ہیں تم کو، آپ روک لیتے ہو کسی کو گالی دینے سے. بھائی یہ سوچو کہ اللہ کو میں نے جواب دینا ہے، یہ جو پیسے آپ لاکھوں روپے برات کے کھانے پہ ضائع کر رہے ہو، وہ بھائی کسی بچی کی شادی پہ لگا دو، کسی مدرسے کی ضرورت پوری کر دو، کسی مریض کا علاج کرا دو. افضل تو یہ ہے کہ جناب کیا کہتے ہیں آپ مدارس کا خیال کریں، جہاں بچے رہتے ہیں، رہائشی بچے ہیں، ان کی فکر ہونی چاہیے آپ کو. اور جو لوگ فکر کرتے ہیں الحمدللہ وہ بڑے مطمئن ہیں اور بڑے کامیاب ہیں. اور یہ مدارس الحمدللہ ترقی اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کے چندے پہ نہیں چل رہے، یہ اپنی محنت سے چل رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات بلند فرمائے کہ یہ جناب جگہ جگہ لوگوں سے جناب یاد دہانی کراتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ذرا دیکھیے گا، اور فکر رہتی ہے کہ یہ کام ہو جائے. اور خدا کی قسم ان حضرات کی فکر کی برکت سے اللہ پاک کام کر دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے کام. حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق درجات بلند فرمائے، سارے جہاد کے کام، اور وہ ایسی باتیں ہوتی نہیں، کوئی نہیں. ایک دفعہ جناب کیا کہتے ہیں وہ میرے سے بات ہوتی تھی، کوئی کام وہاں بتا دیا کرتے تھے. ایک دفعہ ان کا فون آیا، رمضان کے دن تھے. جب میری معمولات میں سے یہ ہے کہ میں رمضان میں کوئی دنیا کا کام نہیں کرتا. میرے گھر والے فون اٹھاتے ہیں، وہ منع کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ قرآن شریف پہ مصروف ہوں گے، یہ نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ اہلیہ نے اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ میں رشید احمد بات کر رہا ہوں، کہ اس طرح عادل صاحب سے بات کریں. حضرت وہ تو جو ہے نا وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، کمرے میں بند ہیں، وہ بات کرتے نہیں. بیٹا آپ انہیں بتا دو بس رشید احمد کہہ دینا، وہ باقی کوئی ایسی بات نہیں. تم اتنا سا کہہ دو، دروازہ کھٹکھٹا کے کہہ دو. جی آئی بڑی ڈرتے ڈرتے دروازہ کھٹکھٹا. جی بولیے کیا بات؟ بھئی کوئی رشید احمد صاحب ہے، میں نے تو انہیں بتایا، لیکن ہو گیا ایک دم میں کھڑا ہو گیا کرنٹ، مجھے میرے سامنے تصویر آ گئی تھی حضرت کی. فوراً بھاگا ہوا آیا، ریسیور اٹھایا، میں نے کہا جی حضرت حکم. حضرت ہنسنے لگے، کہنے لگے تم نے پہچان لیا؟
میری حضرت بالکل پہچان لیا. کوئی اور ہوتا تو کہہ دیتا اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ نے جب یہ تاکید کی ہے تو یہ آپ ہی ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا. بہرحال وہ واقعہ کچھ اور میں نے بتا دیا. ہوا یہ کہ ایک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ساؤتھ افریقہ میں ہوتے تھے میرے ملنے والے، اب وہ نہیں ہے. ایک دفعہ میرے پاس آئے، یہ بات کر رہا ہوں میں آپ سے 25 سال پرانی تقریباً. انہوں نے $1,00,000 دیے، $1,00,000 مجھے. کہنے لگے یہ میں نے جمع کر کے رکھے ہیں اور جہاد کے کام کے لیے رکھے ہیں، اور یہ آپ جو ہے نا ان کو دیں. میں نے کہا ٹھہر جا بھائی، یہ تو رکھ اپنے پاس سنبھال کے، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. خدا نہ کرے راستے میں کچھ ہو گیا تو میں تو یہ پورا بھی نہیں کر سکوں گا. میں نے مفتی صاحب کو فون ملایا، حضرت نے اٹھایا، حضرت کے ڈائریکٹ نمبر پہ فون. 1-2 منٹ 2-3 بیلیں ہوئیں، اس کے بعد اٹھایا حضرت نے. کہنے لگے خیریت؟ میں نے کہا حضرت حاضر ہونا چاہتا ہوں، اجازت چاہ رہا تھا کہ آ جائیں. میں نے کہا حضرت ایک ساتھی ہیں میرے ساؤتھ افریقہ سے آئے ہیں، وہ بھی آپ کی زیارت کرنا ہے، لے آؤ لے آؤ لے آؤ. چلے گئے. یہی ناز آباد میں ہوتے تھے تو جناب کیا کہتے ہیں وہ مفتی عبد الرحیم صاحب جب وہ ہیں، وہ اس وقت ان کے نائب ہوتے تھے. ان کو کہا کہ بھائی اس طرح عادل صاحب آ رہے ہیں، ان کے ساتھ مہمان ہیں اوپر. پیچھے سے جا کے ہم اوپر چلے گئے حضرت کے کمرے میں، جا کے بیٹھے. کہنے لگے جی. میں نے کہا حضرت یہ میرے اس طریقے سے ملنے والے ہیں اور یہ کچھ جہاد میں حصہ لینا چاہتے تھے، میرے پاس پیسے لائے تھے تو میں نے ان سے کہا بھائی ساتھ چلے چلو، آپ اپنے ہاتھ سے دے دو زیادہ بہتر ہے. حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت کی آنکھوں میں آنسو دیکھے میں نے پہلی دفعہ. چپ ایک دم جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو. 2 منٹ کے بعد بولے کہ عادل میاں وہ آپ کے پتہ 3-4 بیلیں بجی. اس کے بعد میں نے فون اٹھایا کہ جی. کہنا کہ میں نفل پڑھ رہا تھا صلاۃ الحاجات، اللہ سے پیسے مانگ رہا تھا، مجھے 60 لاکھ روپے کی ضرورت تھی جہاد کے فلاں کام کے لیے، کہ اللہ تو اپنے وسائل سے انتظام کر دے. لیکن سلام نہیں پھیرا، اللہ نے یہ نا انتظام کرا دیا. اللہ الصمد اللہ الصمد. بھئی اللہ تو جو ہے نا اللہ ہے، ان سے دوستی کر لو، اللہ سے دوستی کر لو. اور اللہ سے دوستی کرنا بہت آسان کام ہے. جیسے آدمی کو بھوک لگتی ہے نا، یہ تو ایک عام آدمی کی مثال ہے. یا کیا نشے والا ہی جس کو نشے کی عادت ہوتی ہے وہ کیسا ہی یعنی کہ نشہ نہیں ملتا تو وہ جناب پاگل ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ذکر اللہ کے لیے ایسا پاگل ہو جانا چاہیے کہ ہمیں ایک وقت تعین کر دینا چاہیے، کسی اللہ والے سے جڑ کے اس سے سیکھنا چاہیے، اور وہ وقت یعنی کہ کر دینا چاہیے کہ یہ وقت میں نے ذکر کے لیے رکھا ہے، اس وقت کوئی کام نہیں کروں گا میں. تو آپ یقین کیجئے کہ وہ وقت آنے سے پہلے آپ کو بھوک لگنے لگے گی اور آپ کا جسم پھڑکنے لگے گا. جسم کہتا ہے کہ غذا چاہیے مجھے روحانی. تو بس یہ نشہ جو ہے، ہمیں نام اللہ میرے لیے کافی ہے، عشق احمد کا نشہ میرے لیے کافی ہے، بس اتنا سا ہمیں ہو جانا چاہیے. اور بھائی پریشان ہونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، خراب ہوتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعا کریں، صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، اللہ کی خدمت میں درخواست پیش کر دیں، یا اللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیا خیر ہے، جو خیر ہے وہ آپ جانتے ہیں، بس جو خیر ہے وہ مقدر فرما دیجئے. یہ نہیں کہ اللہ بس یہ کر دے، نہیں، وہ کر دیا تو خدا نہ کرے کیا کہتے ہیں وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوئی تو پریشانی ہو جائے گی. ہو جاتی ہے، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پریشان ہوتے ہوئے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو بھائی دیکھو، سب یہ عہد کر لیں کہ بھئی جھوٹ سے بچنا ہے. یہ وہ لعنت چیز ہے
کہ جو حلال کو حرام کر دیتی ہے. اور جب ہم جھوٹ سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی بچے گی. اب ہم اگر کیا کہتے ہیں خود جھوٹ بولیں گے, دروازہ کھٹکھٹایا, کوئی آیا جی وہ ان سے ملنے ہیں, اور ہم نے کہا کہہ دو یار وہ تو سو رہے ہیں, تو ہم نے خود اسے جھوٹ بلوایا, اس سے خود ہم نے اس کو عادی بنایا جھوٹ بولنے کا. اب اس گناہ میں تو ہم نے مبتلا کر دیا اور اس کی نحوستیں اس کے اوپر سوار ہو گئی, تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ تو نالائق ہے. وہ بھائی اپنے گریبان میں جھانکو, ہم نے کون سا ایسا غلط عمل اس کو سکھا دیا تھا جس کی وجہ سے یہ نحوست اس پہ آئی. توبہ کرو اللہ سے, اس پہ پکڑ ہماری ہوگی, کیونکہ استاد کا کام ہے سکھانا الف با تا سا. اب سا کہتے ہوئے جو ہے نا اکثر لوگوں کی زبان میں سا سین کی آواز نکلنے لگتی, تو استاد بتاتا ہے نہیں, یہ زبان کی نوک یہاں دانتوں کی نیچے لگانی ہے, سا نکلے گا آرام سے. تو یہ ہمیں سکھائی ہیں, ان کو کون سے ایسے غلط کام بتائیں جس کی وجہ سے آج یہ نحوستیں ہاں اس پہ آ چکی اور ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں. دیکھیے سارے بچے کورے ہوتے ہیں, جس طرف ان کو آپ لگائیں گے وہ اسی طرف چل دیتے ہیں. یہ جھوٹ ایسی لعنت ہے, ایسی لعنت ہے, اس کی نحوست علمان الحفیظ اتنی بری ہے, اتنی بری ہے کہ یعنی کہ آج جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے, فن سمجھتے ہیں. جو جتنا بڑا یعنی کہ جھوٹ بول کے گھمانے والا آدمی نے کہتے ہیں بھائی یہ تو بڑا عقل مند ہے, بڑا دانا آدمی ہے, اس سے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سمجھے نا آپ. ایک دفعہ کا واقعہ, میرا اپنا ذاتی واقعہ, کہ میں نے اپنی ایک جگہ کا سودا کیا, بیچا, بروکروں سے بات ہوئی میری, اور جناب ان سے طے ہو گیا کہ بھئی میں آپ کو 5 لاکھ روپے کمیشن دوں گا, اتنے پیسے کا یہ ہے, یہ ہے. 2 دن کے بعد وہ بروکر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آیا, چیک بھی لے کر آیا میرے پاس ایڈوانس کے, کہنے لگے جی یہ میرے پارٹنر ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے تھے, بات مل لو بھائی. کہنے لگے چیک لے لیں. میں نے کہا پہلے بات کر لیں, ملاقات کر لیں, پھر لیں گے. کہنے نہیں یہ تو بات تو ہو چکی. میں نے کہا بات تو ہو چکی, جو ہم نے کہہ دیا وہ کہہ دیا, بات کریں آگے کیا کرنی ہے. کہنے لگے جی بات اتنی سی ہے, کہنے کی آپ کا ہمارا تو معاملہ طے ہو گیا اتنے میں. اب یہ ہے کہ بائر جو ہے نا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. بھائی مل لے بھائی, میں کوئی چرس تھوڑی بیچ رہا ہوں جو منہ چھپاؤں گا, جگہ بیچ رہا ہوں, لے آؤ, میرا فوٹو لگا ہوا ہے, موٹیشن پیپر بیچتی ہوں, مجھ سے ملے. کہنے لگے وہاں ذرا سی آپ نے ہماری بات رکھنی ہے. اب میرے کان کھڑے ہوئے, میں نے کون سی بات رکھنی ہے؟ کہ جی اس کو آپ جو ہے نا وہ 1.5 نہیں 1.25 بتائیں گے. میں تو نہیں بتاؤں گا. کہنے لگے ہمارا آپ کا سودا ہو چکا. بالکل ہو چکا, آپ سودا لے لیجئے, 2.25 نہیں 3.25 میں دیجئے اسے, آپ کی چیز ہے. لیکن آپ مجھ سے یہ کہیں گے نا کہ جناب اس میں 1 روپیہ بڑھا کے بتا دو, میں نہیں بتاؤں گا بھائی. کہنے لگے اس میں آپ کا کیا جا رہا ہے؟ میں نے کہا سب کچھ جا رہا ہے, سب کچھ جا رہا ہے, میری حلال چیز حرام ہو رہی ہے. اور بخدا میں اس وقت بہت پریشان تھا, میں بہت تنگی میں تھا, اور میں چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے کام ہو جائے. میں نے کہا نہیں. کہنے لگے سوچ. میں نے کہا سوچ چکا بھائی, میرے باپ نے مجھے حلال کھلایا, میں اپنی اولاد کو حلال کھلاؤں گا انشاءاللہ, حرام لقمہ نہیں کھلاؤں گا. کھلانے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, میں نے نہیں کیا, مجھے ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے. کہنے لگے اچھا جی پھر ہم سوچ کے جواب دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور میں نے کہا 3 دن تک پابند ہوں, 4تھے دن نہیں ہوں پابند آپ کا. اس کے بعد میں استخارہ کرنے لگ گیا. میں نے وہ جگہ بیچی نہیں, آج بھی وہ جگہ موجود ہے. آج اس سے جناب وہ 10 گنا زیادہ قیمت کی ہے, کرایہ بھی آتا ہے اس کا, سب نظام اللہ نے نظام چلانا تھا. اللہ نے, وہ کہتے ہیں نا, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک بندے تیری سوچ ہے تیرے لیے, ایک میری سوچ ہے تیرے لیے, اور جو میری سوچ ہے وہ تیری سوچ سے کہیں اچھی ہے. تو اللہ نے جو ہے نا دیکھیے وہ نہیں بکنے دینا تھا, اس جھوٹ نہ بولنے کی برکت سے وہ چیز بچ گئی, اور الحمدللہ میرے لیے کارگر ہو گئی, کام کی ہو گئی, اور وہ نظام بھی اللہ نے جو ہے نا میرے صحیح کرا دیے. تو یہ دیکھیے یہ ہماری فنکاریوں سے, اور ہم چاہیں یار تھوڑا بہت کر کے نمٹاؤ کام کو چلاؤ, نہیں, وہ چلاتے نہیں بلکہ پریشانیاں مزید بڑھا رہے ہوتے ہیں.
ایک کام کو سیدھا کرنے کے لیے آپ غلط کام بیچ میں شامل کرتے ہیں تو وہ اور مزید 10 کام غلط ہو جاتے ہیں. نہیں، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. دیکھو بھائی، جہاں دنیا میں آنے کا مقصد حیات جو ہے نا، وہ قبر کی تیاری کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے، سمجھے نا؟ آخرت کی تیاری کرنا ہے. اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قبر میں ہوتا کیا ہے. کسی سے کہو نا کہ بھائی مراقبہ قبر کرو تو وہ کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. اسے بتاؤ بھائی مراقبہ قبر یہ ہوتا ہے کہ تم تصور کرو میری موت آ گئی ہے. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ وہ کہہ رہا ہوں جو ہونا ہے. میں نے کہا چلو بھائی میں کہہ رہا ہوں میری موت آ گئی، اور مجھے نہلانے دھلانے کے لیے تختے پہ لٹا دیا، اور اس کے بعد کفن پہنایا اور چارپائی میں لٹایا اور لے گئے مسجد. جنازہ ہوا، کندھا دیا، قبرستان لے گئے، قبر میں اتار دیا، قبر بند کر دی. منکر نکیر آ گئے سوال جواب کرنے کے لیے. اب وہ پوچھ رہے ہیں من ربو کا، تو میرے منہ سے جواب نکل رہا ہی نہیں نکلا. میں نے پریکٹس کی ہوگی، میں نے سوچا ہوگا، اللہ سے مدد مانگی ہوگی، تو اللہ پاک وہاں مدد کریں گے نا میری. سوچا کرو کہ ہوتا کیا ہے مرنے کے بعد، یہ کوئی نہیں سوچتا. یعنی کہ اب تو اتنی بری حالات ہیں کہ ہمارے سامنے سے جنازہ گزرتا ہے نا تو ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا کہ کچھ ہو رہا ہے. ہمارے بچپنے میں بات ایسی تھی کہ جناب کیا کہتے ہیں، ہم کوئی جنازہ جاتے ہوئے دیکھتے تھے نا تو بھائی موت ہو گئی ہے، یعنی کہ 2-3 دن اثر ہوتے تھے. قبرستان میں لوگ خاموش ہوتے تھے. آج تو قبرستان میں موبائل میں لگا ہوتا ہے، مجھے دیکھیے گا اور دیکھنا یار وہ مٹی کا ہو تو مجھے بتا دینا. ابے بھائی مجھے اتنی چڑ ہوتی ہے، اتنی چڑ ہوتی ہے، میں وہاں آواز بلند بلند کر کے کہتا ہوں کہ بھائی کل کو ہمارا وقت بھی آنا ہے، تمہارا وقت بھی آنا ہے. دیکھو جیسا کرو گے ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوگا. خدا را قبرستان میں باتیں نہ کرو، یہاں کثرت سے سورہ اخلاص پڑھو ان تمام قبرستان والوں کے لیے سارے ثواب کی نیت سے کہ اللہ اس کا ثواب ان سب کو پہنچا، ان کے درجات بلند فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. سمجھے نا؟ تو بات یہ ہے کہ آج بے حسی کا دور ہے، لوگوں پہ اثر نہیں ہو رہا. ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری اس زندگی میں کرنی ہے، اور پتہ نہیں کتنے سانس باقی ہیں. بس اسی وقت سے میں جڑ جاؤں اور اللہ سے کو راضی کرنے میں لگ جاؤں، اللہ سے مانگنے لگوں. اور ایسے مانگتے ہیں اللہ سے کہ جیسے سگنل کے اوپر فقیر آ جاتا ہے گاڑی پہ، دے دے، اللہ مدینہ دکھائے، اللہ تیرے بچوں کو یوں کرے، آپ کو بھائی معاف کرو، بھائی معاف کرو، بھائی معاف. بعض ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی یعنی کہ چپڑا رہتا ہے، آدمی کہتا ہے بھائی جان چھوڑ لے جا. تو اسی طرح اللہ کے پیچھے پڑ جاؤ. یہ اللہ نہیں، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری شان بہت ہے. نفس اور شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے ہم کو تباہ. اے میرے مولا ہماری مدد کر، چاہتے ہیں ہم تیری پناہ. اللہ سے پناہ چاہیے ہمیں. اللہ ہی ہمارے ساتھ رحم کریں گے. ہمیں راتوں کو جس وقت بھی ہماری سونے کے درمیان آنکھ کھل جائے نا، اس وقت اللہ سے مغفرت ضرور مانگنی چاہیے. اور کوئی بھی یعنی کہ ایسی پریشانی ہو جو بہت زیادہ ہو، اس وقت ضرور مانگے اس کی دعا. خصوصی طور پہ بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے. آج بڑے مشکل وقت ہے، بچیوں کے گھر بڑے جلدی خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ شیطان ہمارے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے ٹیلی ویژن کے اندر. جب شروع میں ٹیلی ویژن آیا نا، یہ 1964 کی بات ہے، میری عمر اس وقت 8 سال تھی، اور میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد محترم حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوتا تھا. تو حضرت کو بتایا کسی نے کہ جی وہ ٹیلی ویژن آ گیا. حضرت نے پوچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ جی وہ تصویریں بولتی ہوئی نظر آتی ہیں، ریڈیو پہ صرف آواز آتی ہے، وہاں پہ آواز بھی آتی ہے، شکل بھی آتی ہے.
حضرت نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہلکے نابینا دے دیتے ہیں۔ بھئی ایسا لگتا ہے اب تو ہمارے گھروں میں ناچ گانے ہوں گے۔ ہم چھوٹے تھے، سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے یار یہ کیا، کیسے ہو سکتا ہے ناچ گانے ہمارے گھروں میں کیوں ہوں گے؟ آج ہر گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے۔ اس ٹیلی ویژن نے ہماری نسلوں کو برباد کر دیا ہے، اور رہی صحیح کسر یہ موبائل نے پوری کر دی ہے۔ یہ ایسا کم بخت منحوس شیطان کا چیلا ہے کہ جو ہر وقت ہمارے جیب میں رکھا ہوا ہے، اور اس میں بڑے بڑے عمر والے جو ہے گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اور ایک بد نگاہی کا گناہ جو ہے یہ یعنی کہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے سب کی۔ دیکھو بھائی، مرنا برحق ہے، پتہ نہیں مجھے اس کے بعد بات کرنا نصیب ہو یا نہیں ہو۔ میرے لیے بھی خصوصی مغفرت کی دعا کیجیے گا کہ جب میرا وقت آئے تو اللہ ایمان کی حالت میں اپنے پاس مجھے بلائے، کلمے والی موت نصیب ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقتوں پہ حسن خاتمے سے نواز دیں۔ تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، دعا کر لیں۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 5 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس کا ثواب اپنے بزرگوں کو پہنچا دیں، یا کسی کا کوئی شیخ ہے تو اس کو پہنچا دیں۔ اللہم صلی علی اللہم بارک اللہم صلی علی اللہم بارک اللہم صلی علی اللہم بارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ العالمین نے جو کچھ پڑھا ہے قبول فرما لیجیے۔ اس کو میں ہدیہ کرتا ہوں آپ کے محبوب نے آقا دو جہاں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میری طرف سے آپ اپنی شان کے مطابق اور سرکار دو عالم صلی